بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وائس اسٹوریز بائی علینا کے محترم سامعین، میں علینا خان آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہوں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو فوراً مل سکے۔ خرامہ خرامہ دل و دماغ کو مبہوت کرتی اور جسم کو تھرا دینے والی کہانی۔ اچانک رات کے اندھیرے میں پائل کی آواز گونجی تو نوجوان اس کی طرف بڑھنے لگا اور آواز کا تعاقب کرتا گیا۔ وہ سمجھ نہ سکا کہ وہ کہاں ہے، لیکن پھر گھنے جنگلوں، ٹیڑھے میڑھے راستوں، اونچی نیچی پگڈنڈیوں اور چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کے سلسلے سے گزرتی ہوئی ہماری ٹرین ایک چھوٹے سے اسٹیشن پر رکی۔ راج محل یہ ایک تاریخی شہر ہے، ماضی کے مٹتے ہوئے نقوش، پرشکوہ کھنڈرات۔ ایسا معلوم ہوتا ہے یہ آشوب روزگار شہر کبھی شہر نگارا رہا ہوگا۔ یہ بل کھاتی ہوئی ندی، یہ لہلہاتے سبزہ زار، یہ حسین پھولوں کی وادی، یہ مہکتے کوہسار۔ چھوٹے سے شہر میں اتنی ساری رانائیاں، لیکن جو چیز ہمیں سب سے زیادہ متاثر کر سکتی وہ تھی نیل کوٹھی، جسے عرف عام میں ڈاک بنگلہ کہتے تھے۔ ڈاک بنگلہ اس لیے مشہور ہے کہ یہ جگہ اب بھی دور سے آئے ہوئے معزز مہمانوں کو پناہ دیتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ یہاں کوئی بھی چین سے ایک رات بسر نہیں کر سکا۔ اس قسم کی بہت سی روایتیں مشہور ہیں، لیکن ان میں حقیقت کہاں تک ہے یہ انتہائی مشکل ہے۔ کوٹھی کے تنہا نگہبان رامو دادا کی رائے بہت مستند مانی جاتی ہے۔ رامو دادا اس ماحول میں رہنے والا قدیم ترین انسان ہے۔ اس کی زندگی میں اس کوٹھی کے بہت سے مالک بدلے، لیکن رامو کی جگہ وہی رہی، اور آج بھی بنگال کے ایک بڑے زمیندار ہریش چندر کے لڑکے ونے چندر کی ضد پر خریدی گئی یہ کوٹھی رامو کے ہی تصرف میں ہے۔ کبھی کبھی یہاں آنے والوں سے جو آمدنی ہوتی ہے اس کا تنہا حقدار رامو دادا ہے، اور یہاں جو کہانیاں جنم لیتی ہے ان کا واحد رازدار رامو دادا ہی ہے۔ یہاں کی فضا رامو دادا کے سوا کسی اور کو راس نہیں آتی۔ یہاں کوئی زیادہ وقت تک نہیں ٹھہر پاتا۔ اسٹیشن سے نکل کر مغربی سمت میں درختوں کے جھنڈ میں پرسرار حسینہ کی طرح کھڑی یہ کوٹھی بہت ہی حسین ہے۔ اس کے قدموں میں بہتی ہوئی گنگا، اس کے آنچل میں ٹنگے ہوئے سرخ سفید پھول، کچھ دور پر اس کے شانہ بشانہ پھیلا ہوا پہاڑیوں کا سلسلہ دل و دماغ پر ایک خاص اثر چھوڑتا ہے۔ خصوصاً چاندنی رات میں اس کا حسن دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ پس منظر میں سیاہ درخت اور سامنے اس کا سبی حسن ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی پری لٹ چھٹکائے بیٹھی ہو۔ شاہ شجاع کے قلعے کے سینے پر بنی ہوئی یہ کوٹھی نیل کی کھیتی کے تجارتی نقطۂ نگاہ سے بنائی گئی تھی، اور اب ہندوستان کی سرزمین پر بیرونی تسلط اور طرز معاشرت کا مکمل نمونہ ہے۔ سامنے سے آئیے تو جہاں پر دور تک پھیلی ہوئی پتھروں اور سرخیوں سے بنی ہوئی سڑک مڑ جاتی ہے، وہاں سے ایک نئی سڑک شروع ہوتی ہے۔ گہری سرخی سے لپٹی ہوئی نیل کوٹھی کے قدموں میں مچلتی ہوئی یہ سڑک ڈاک بنگلے میں داخل ہو جاتی ہے۔ اندر جانے سے پہلے ایک بلند گیٹ ملے گا جس کا ایک پایا گردش زمانہ کی نظر ہو گیا ہے۔ سرخ سڑک کے دونوں جانب گہرے رنگوں کے انگریزی پھول کھلے ہیں۔ عشق پیچا کی بیلیں کانٹے دار تاروں سے والہانہ لپٹی ہوئی چھت پر چڑھ رہی ہیں۔ ہمارے ساتھ 4 آدمی تھے اور سبھی روشن خیال۔ کوئی وجہ نہ تھی کہ کسی طرح کا خوف محسوس ہو۔ اس لیے جب رامو دادا نے کہا کہ آج آپ لوگ میری کٹیا میں ٹھہرے، میں کل انتظام کر دوں گا، تو ہم مسکرا پڑے۔ نہیں دادا، ہمیں یہی جگہ پسند ہے۔ اور جب ہمارے اصرار پر اس نے ڈاک بنگلہ کھولا تو پھر کہا، آپ لوگ خوب سوچ لیں، یہ ویران جگہ ہے، دریا میں خوب پانی آ گیا ہے، کالے کالے بادل منڈلا رہے ہیں، گھپ اندھیری رات، ایسے میں یہاں رہنا اور مشکل ہو جاتا ہے۔ پانی کم ہوتا ہے تو لوگ کشتی لے کر آتے جاتے ہیں، لیکن ایسے موسم میں کسی آدمی پر نظر نہیں پڑے گی۔ لیکن ہماری ضد کے آگے رامو دادا خاموش ہو گیا۔ برسوں سے لگا ہوا زنگ آلود تالا کھولا گیا۔ چھتوں پر پھیلے ہوئے مکڑی کے جالے، گرد سے اٹے ہوئے صوفے، شکستہ روشن دان، دیواروں میں آویزاں تصویریں، ٹوٹے ہوئے بجلی کے تار اور پنکھے، اور ایک کشادہ آتش دان۔ رامو دادا نے جلد ہی صفائی شروع کر دی اور ایک گوشے میں ہمارا سامان قرینے سے رکھ دیا۔
اپنی کٹیا سے ایک لیمپ لا کر روشن کیا، کچھ لکڑیاں لا کر آتش دان میں ڈال کر گرمی پیدا کر دی اور ضروری ہدایتیں دے کر بازار چل دیا۔ شام ہی سے ہلکی ہلکی پھوار پڑنے لگی تھی۔ درخت پراسرار خاموشی میں ڈوب گئے۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد کوندی ہوئی بجلیاں سارے ماحول کو چونکا دیتی اور پھر ایک اداس تاریکی، پھر زوروں کی بارش ہونے لگی۔ سارے درخت آنسوؤں میں نہا گئے۔ سنسناتی ہوئی ہوائیں جسم میں گدگدی پیدا کرتی ہوئی گزرنے لگی۔ سردی بڑھ چلی تھی۔ ہم سب کمرے میں چلے گئے اور آتش دان کے پاس بیٹھے رہے۔ ہمیں بیٹھے ہوئے کافی دیر ہو گئی۔ کچھ دیر باتیں ہوئیں، پھر بحث کا نیا موضوع نہ مل سکا۔ کچھ تھکاوٹ اور خنکی سے پلکیں بوجھل ہو رہی تھیں۔ رامو دادا ہنوس لاپتہ تھا۔ بارش کا شور اور ہوا کے جھونکوں سے سائیں سائیں اب بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اور کہیں بھاری قدموں کی آواز آئی، پھر آواز قریب آ گئی اور ایک لمحے کو آواز سے دروازہ کھل گیا اور ایک تیز جھونکا کانوں کے پاس سے سنسناتا ہوا نکل گیا۔ ہمیں یاد نہیں ہم نے دروازہ بند کیا تھا یا نہیں، لیکن کھٹکا کھلنے کی صاف آواز آئی۔ پھر ایک لمبا تڑنگا جوان ہمارے سامنے موجود تھا۔ ہمیں زیادہ حیرت نہ ہوئی، ہماری ہی طرح ایک اجنبی تھا جو شاید بارش سے بچنے کے لیے ادھر آ نکلا تھا۔ وہ بری طرح شرابور تھا، جیسے پانی میں ڈوب کر نکلا ہو۔ اس کے ہاتھ، ہیٹ، اس کی کوٹ اور اس کے جوتے، سبھی سے پانی ٹپک رہا تھا۔ اس کی بے تکلفی پر ہمیں ذرا تعجب ہوا، لیکن خوشی بھی۔ وہ خاموشی سے آتش دان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ پھر باتیں ہوئیں، ادھر ادھر کی، زمانے کی، موسم کی، عقائد کی، اور بالآخر اس مکان کی باتیں۔ ہماری دلچسپی اور گہری ہوتی چلی گئی۔ اس نے ہمیں بتایا کہ یہ مکان ایک زمانے میں ونے چندر نامی ایک نوجوان نے خریدا تھا۔ ان دنوں وہ کالج میں پڑھتا تھا اور اپنی پرکشش شخصیت کے باعث بہت مقبول تھا۔ ایک دن اس کے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ شام کے وقت وہ ایک تاریک گلی سے گزر رہا تھا کہ ایک مترنم آواز نے اسے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ آؤ میرے ساتھ آؤ، اور وہ غیر شعوری طور پر بڑھتا گیا، پائل کی آواز کا تعاقب کرتا گیا۔ دور، بہت دور ایک ویران اور عالیشان مکان میں وہ داخل ہوئی۔ اندر داخل ہو کر ایسا محسوس ہوا جیسے وہ ایک رنگ محل میں پہنچ گیا ہو۔ دلکش و دل نواز چیزیں، انواع و اقسام کے کھانے، پری چہرہ عورتیں۔ وہ سمجھ نہ سکا کہ وہ کہاں ہے۔ لڑکی اسے وہیں چھوڑ کر کہیں گم ہو گئی۔ پھر گہرے سرخ رنگوں کے لباس میں ملبوس آئی اور کہنے لگی، آؤ سیر کریں۔ دیر تک وہ باتیں کرتے رہے۔ ونے گھر لوٹا تو بے حد خوش تھا۔ اب اکثر وہ چاندنی راتوں میں دریا کے کنارے اس لڑکی کے ساتھ گھومتا نظر آتا۔ اس کی سمجھ میں نہ آ سکا کہ یہ لڑکی کون ہے۔ ویرانے کے اندر اتنا حسن کہاں سے سمٹ آیا؟ وہ اس پر اتنی مہربان کیوں؟ انہی دنوں اس نے ماں سے ضد کر کے یہ مکان خرید لیا۔ رامو اس کی حفاظت کرتا۔ کچھ دن کے بعد ونے میں ایک عجیب تبدیلی ہوئی۔ اس کی شادی کو کچھ ہی دن گزرے تھے، لیکن اپنی خوبصورت اور نئی نویلی دلہن سے انتہائی بیزار رہنے لگا۔ خاص طور سے اس کے سرخ لباس سے انتہائی نفرت تھی۔ آخر ایک دن اس کے سارے سرخ کپڑے جلا ڈالے۔ گھر کے لوگ بہت پریشان ہوئے۔ اس کے والد آزاد خیال ہوتے ہوئے بھی اب سخت ہونے لگے اور ایک دن اسے ایک کمرے میں بند کر دیا گیا اور اس مکان کو فروخت کرنے کی سوچ لی۔ لیکن دوسرے دن اس سے بھی حیرت ناک واقعہ ہوا۔ بند کمرے سے آواز آ رہی تھی، ونے اپنی بیوی کو نکال دو، یہ میری دشمن ہے، تم میرے ساتھ چلو۔ اور جب کمرہ کھول کر دیکھا گیا تو وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ دوسرے دن چاندنی اپنے شباب پر تھی۔ رات گئے سے وہ اپنے کمرے سے غائب تھا۔ پھر وہی مکان، وہی جگہ، وہی لڑکی اپنی پائل کی آواز پر ونے کو راستہ بتاتی ہوئی چل رہی تھی۔ آج وہ اداس تھی، پر اس کی سسکیاں ابھر رہی تھی۔ ونے، ہم اس طرح نہیں مل سکیں گے، ہمیں ایک ہو جانا ہی چاہیے۔ ونے سمجھتے ہوئے بھی نہ سمجھ سکا۔ پھر وہ دیر تک گھومتے رہے، باتیں کرتے رہے۔ رامو اپنی جھونپڑی میں اونگ رہا تھا۔ دریا میں لہریں ابھر کر نیچے چٹانوں سے ٹکرا رہی تھیں۔ درخت سکتے کے عالم میں کھڑے تھے۔ قلعے کا دیو نما ستون خاموش تھا۔ لڑکی اٹھ گئی، وہ چلنے لگی۔ آؤ اب ہم چلیں۔ اور ونے چلتا رہا اپنے سے بے نیاز، ماحول سے بے خبر۔ آؤ، اس نے پھر کہا، ذرا آگے بڑھو۔ یہاں تک کہ ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ 50 فیٹ نیچے چنگھاڑتی ہوئی لہروں نے اس ہنگامے کو اپنی آغوش میں سمیٹ لیا۔ دوسرے دن سویرے ونے کی لاش ملی۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔
تو کیا اب یہاں کوئی نہیں رہ پاتا؟ ہم نے پھر سوال کیا۔ نہیں، رات گئے دھیمے دھیمے پائل کی اور پھر زوردار قہقہوں کی آواز گونجتی ہے۔ اس نے کہا، ہم لوگ کہانی میں اتنے محو ہو چکے تھے کہ خوف سا محسوس ہونے لگا تھا، حالانکہ یہ محض ایک کہانی تھی۔ اور پھر اجنبی کی زبانی بحث کا موضوع بدل گیا، لیکن ہمیں ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے دور کہیں پائل بج رہی ہو، دھیمی دھیمی، مدھم مدھم۔ پھر وہم کہہ کر خاموش ہو گئے۔ کچھ دیر ہم یوں ہی بیٹھے رہے، پھر میں نے کہا، چھوڑیے ان کہانیوں کو، اس زمانے میں کس کو فرصت ہے ان پر غور کرے۔ ہاں یہ تو ہے، لیکن وہ کچھ کہنا چاہ رہا تھا کہ میں نے ٹوک کر کہا، ارے یہ کیا، آپ اتنی دیر سے آگ کے سامنے بیٹھے ہیں لیکن شرابور ہو رہے ہیں۔ وہ مسکرایا۔ دور کہیں پائل چھنکی۔ جی آپ کیا کہہ رہے تھے؟ میں نے ٹوکا۔ میں؟ اس کی آنکھیں شعلہ بار ہو گئی۔ میں کبھی خشک نہیں ہو سکتا، میں برف ہوں، اور برف پر آگ اثر نہیں کرتی۔ برف اور آگ کا کیا مقابلہ؟ یہ کہہ کر اس نے جلتی ہوئی لکڑیوں کے کئی شعلے اٹھا کر اپنے ہاتھ پہ رکھ لیے اور زور زور سے ہنسنے لگا۔ تیز جھونکا آیا، لیمپ بجھ گیا اور دو ملے جلے کہکہے گونجنے لگے۔ جب ہمیں ہوش آیا تو رامو دادا سرہانے کھڑا کہہ رہا تھا، میں نے کہا تھا نا کہ آپ لوگ یہاں رات بھر نہیں رہ سکیں گے۔